الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلی ویڈیو میں نے کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں کہ نام سے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہم یہ سمجھیں کہ نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کا ترجمہ ہو گیا تھا، اور ترجمے کے ساتھ ساتھ میں نے سبحان اللہ کی پاکیزگی کے حوالے سے کچھ بات کی تھی۔ تو آخری لفظ اس کا جو ہے ولا الہ غیرک، اس کو ہم عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو میں آج اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے تیرے، جب ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں تو ہم دراصل میں اللہ سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو لغت کی کتابوں سے جو کچھ اس کا معنی بنتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے، بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور پہلا معنی ہے الہت الی فلان ای سکنت الیہ، اس کی پناہ میں جا کر یا اس سے تعلق پیدا کر کے میں نے سکون و اطمینان حاصل کیا۔ تو کیونکہ اس کا مادہ ہے الف لام اور ہا، الہت الف لام اور ہا، اس مادے سے جو الفاظ بنتے ہیں عربی میں، قرآن میں آئے، حدیث میں آئے، ان سے کیا معنی بنتا ہے؟ تو پہلا معنی لغت سے آیا کہ جس سے پناہ حاصل کی جائے، جس سے سکون حاصل کیا جائے، جس سے تعلق پیدا کر کے سکون حاصل کیا جائے۔ تو پہلی بات جو ہم اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ، ہم سکون قلب، زندگی میں سکون ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہم تجھ سے سکون لینا چاہتے ہیں، اور تو ہی ہمیں سکون دے سکتا ہے۔ پہلی بات کہ جس ذات کے ساتھ مل کر، جس ذات کے ساتھ تعلق پیدا کر کے سکون حاصل کیا جائے۔ تو گویا ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی سکون ہمیں عطا نہیں کر سکتا، کیونکہ کسی کے پاس طاقت ہی نہیں۔ دیکھیں جب انسان کوئی ڈپریشن یا پریشانی میں جاتا ہے تو کون اسے سکون دے سکتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دوسرا جو معنی اس کا بنتا ہے الہ الرجل، الہ الف لام ہا مادہ ہے، الہ الرجل یا لہ اذا فزع من امر نزل به الہہ غیرہ، کہ آدمی کسی مصیبت یا تکلیف کے نزول سے خوف زدہ ہوا اور دوسرے نے اسے پناہ دی۔ تو آسمانی آفات، دنیا میں مصیبتیں، پریشانیاں کسی بھی قسم کی، تو ان کے مقابلے میں کوئی ذات اگر پناہ دے سکتی ہے تو وہ اللہ ہے۔ گویا ہم دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ، مصیبت کے نزول میں، پریشانیوں کے حال میں، یا اللہ تیرے سوا کوئی پناہ نہیں دے سکتا، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ کتنے معنی میں؟ تیرے سوا کوئی سکون نہیں دے سکتا، تیرے سوا کوئی ہمیں مصیبت، پریشانی، خوف، غم سے سکون اور پناہ عطا نہیں کر سکتا۔ تیسری بات الہ الرجل الی الرجل، الہ الرجل الی الرجل، الف لام الہ الرجل، ہاں الہ الرجل ہے، یہ تھوڑا سا لکھنے میں غلطی ہوئی، الہ الرجل الی الرجل اتجہ لشدت شوقہ الیہ۔ اس کا معنی ہے آدمی نے دوسرے کی طرف شدت شوق کی وجہ سے توجہ کی، کہ گویا ہم اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم شدت شوق اور محبت کے جذبے سے صرف تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسی ذات سے یہ شدت شوق اور محبت اور یہ جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہو سکتا ہے، جس کے متعلق ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہی ذات ہمیں پناہ دے سکتی ہے، وہی ذات ہمیں مصیبت سے چھٹکارا دے سکتی ہے، وہی ہمارا سب کچھ کر سکتی ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔
تو لامحالہ ایک فطری بات ہے، جذبہ محبت اور شوق شدت کے ساتھ اسی کے ساتھ ہمیں جوڑ دے گی۔ اور ایک اور چیز ہے جو یہاں نہیں لکھی ہوئی ہے، علیہ الفصیل اذا ورع بامہ، اونٹنی کا بچہ جو اس سے بچھڑ گیا تھا ماں کو پاتے ہی اس سے چمٹ گیا۔ گویا کہ ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف آپ سے چمٹتے ہیں۔ چمٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی جھپی ڈال کے چمٹ جائے، کیونکہ اللہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اللہ سے چمٹنے کا مطلب ہے تمسکوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اس کا بھی مطلب نہیں ہے کہ اٹھا کے سینے سے چمٹا دو صرف، بلکہ اس کے احکامات پر من و عن عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ ہی چمٹے رہیں گے۔ اور لاہ یلیہ لیہن ولاہن، لاہ یلیہ لیہن ولاہن اذا احتجبا، تو اس کا مطلب ہے پوشیدہ اور مستور ہونا، نیز ارتفاع یعنی بلند ذات، بلند شخصیت، جو بلند ہو مرتبے میں بھی اور طاقت میں بھی۔ تو گویا دیکھیں ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، ایک حاجات تو پوری کرنا کسی کی وہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کسی کی حاجت پوری کرے اسباب اور علل کے تحت بالعموم۔ روٹی کی ضرورت ہے تو فلاں سے مانگ لی، دکان سے سودا خرید لیا، اس کی مدد کی، اس کی مدد کی، یہ ساری چیزیں ہماری حواس خمسہ میں سمجھ آتی ہے۔ تو اس کے تحت جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ایسے شخص کی کوئی عبادت نہیں کرتا، ایسے شخص سے کوئی دعا نہیں مانگتا۔ تو ہم اس معنی کی مدد کی یہاں بات کر رہے ہیں، یا بات اس کا مقصد ہے کہ جو ہماری حواس سے خمسہ سے بالا تر ذات ہے، مرتبے میں بھی بالا ہے اور طاقت، زور اور اقتدار اور قوت میں بھی بالا ہے، تو گویا کہ وہ ہم سے پوشیدہ بھی ہے۔ اچھا، تو یہ چیزیں ہیں کہ جو اس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں، تو گویا وہ ہم سے پوشیدہ بھی ہے، اور پوشیدہ جیسے وہ ذات ہم سے ہماری مدد کرتی ہے، پردے میں چھپی ہوئی ہے، اس مدد کے طریقے یعنی غیبی طاقت جس کے پاس ہے، غیبی طاقت سے جو ہماری مدد کر سکتا ہے، اسی کے لیے عبادت کا جذبہ ابھر سکتا ہے، اسی سے دعا مانگنے کا جذبہ ابھرتا ہے، اسی سے مشکلات ٹالنے کے لیے درخواست کا جذبہ ابھرتا ہے، اسی کے ساتھ شدت محبت سے چمٹنے کا جذبہ ابھرتا ہے۔ تو وہ ذات صرف اللہ کی ذات ہے، وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ پوشیدہ طریقے سے، غیبی طریقے سے جو ہماری مدد کرتا ہے، یہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ تو ان معنوں سے آپ سمجھ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا وعدہ دیتے ہیں نماز میں، کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ پناہ صرف تو دے سکتا ہے، مصیبت میں، پریشانی میں، غم میں پناہ صرف تو دے سکتا ہے، اور تیرے ساتھ ہی ہم تعلق پیدا کر کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح شدت شوق اور محبت سے ہم تجھ سے ہی چمٹتے ہیں، اور اسی طرح تو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے اور ہم سے بلند ہے، ہر چیز سے بلند ہے، مرتبے میں بھی اور زور، طاقت، اقتدار اور حکومت۔ تو اس لیے عبادت کس کی؟ صرف اللہ کی۔ تو اللہ کے علاوہ یہ چیزیں کسی اور سے مانگنا، کسی اور سے چاہنا، یا کسی اور کو ان صفات کا حامل سمجھنا شرک ہے۔ قبر پر سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو سجدہ کرنا حرام ہے، سب کو پتہ ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ کے سوا کسی کو سمجھنا حرام ہے، کیونکہ غیبی طور پر نفع نقصان کی طاقت جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے پاس، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں میں نہ آپ کے لیے نفع کا نقصان اختیار رکھتا ہوں، نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہوں۔ جب نبی پاک یہ چیز نہیں رکھ سکتے تو پھر نیچے پھر بات ہی نہیں۔ بعد از خدا جو بزرگ ہستی ہے، بعد از خدا وہ نبی کی ذات ہے۔ جب نبی کی ذات کو یہ اختیار نہیں ہے تو کسی کو نہیں۔ تو اس لیے جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، پناہ دہندہ سمجھنا، مصیبت اور پریشانیاں ٹالنے والا سمجھنا اور دعائیں سننے والا سمجھنا، یہ چیزیں شرک ہے۔ وہیں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم سمجھنا، کسی اور کو مستقل بالذات یہ سمجھنا کہ اس کو حاکمیت کا حق ہے، حکم دینے کا حق ہے، تو یہ شرک ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ
کہ مجھے یہ حق ہے کہ میں لوگوں پر حکم چلاؤں بلا کسی روک ٹوک کے، بلا کسی حدود اور قیود کے، اپنی طرف سے میں اختیار رکھتا ہوں. کوئی انسان، کوئی فرد، تو وہ بھی شرک کرتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ اس کا دعویٰ بالکل اسی طرح خدائی کا دعویٰ ہو. کس کا؟ کہ جو کہے کہ میں یہ حق رکھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے قانون، ضابطہ، طریقہ، جزا و سزا کے طریقے میں مقرر کروں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے لہ الحکم، حکم اسی کے لیے، لہ الملک، حاکمیت اسی کے لیے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، حاکمیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ ہی وہ ذات ہے جو فتعال اللہ، بالا ہے، برتر ہے اور حقیقی بادشاہ ہے. فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. تو الہ یہاں حاکم کو کہا گیا. رب العرش الکریم، بزرگ عرش کا مالک ہے یہ رب ہمارا. تو اس لیے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو ہم دراصل اللہ کو کہہ کیا رہے ہیں. تو یہ جو میں نے چینل اقامت دین کے نام سے بنائے، اقامت دین یہی چیز ہے. ہماری انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم رائج ہو جائے اور ہم اس پر اجتماعی انفرادی عمل کرنے والے بن جائیں. یہی اقامت دین ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.